بہن بھائیوں کا رشتہ ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا کے ہر رشتے سے قیمتی اور ہر تعلق سے زیادہ پائیدار ہے۔ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو بغیر کسی کوشش کے ہمیں ملا ہے۔ ہم نے خود ایک دوسرے کو نہیں چنا، مگر تقدیر نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو سنبھالنا، بچانا اور نبھانا ہمارا فرض ہے۔ زندگی کے کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے بہن بھائیوں میں اتفاق، محبت اور عزت قائم رکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہر بہن بھائی کی شخصیت، اس کی سوچ اور انداز الگ ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی رائے کو احترام دیں گے اور اختلاف کو برداشت کریں گے تو دلوں میں کبھی بھی دوری نہیں آئے گی۔ دوسرے، اگر کوئی بات دل میں آ گئی ہے تو یاد رکھیے، دل کی بات دل میں رکھنے سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ نرمی سے اور مناسب وقت پر بات کرنا سیکھیں۔ بات کو فوراً منہ پر مارنے اور اندر کی بے چینی کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ یعنی جو بات آپ ابھی بار بار فون کر کے کہہ دینا چاہ رہے ہیں اسے ہولڈ کریں، بعد میں آرام سے شائستگی اور مہذب لہجے میں محبت کے ساتھ بات سامنے رکھیں کہ میرے بھائی یا میری بہن، یہ بات تم نے کی، میرے دل کو اس سے صدمہ ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بات کے پیچھے تمہاری بھی کوئی شکایت یا گلہ ہو، تو میں حاضر ہوں۔ اس بات کو بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس الجھن کو سلجھاتے ہیں، اور اگر تم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہو تو ٹیک یور ٹائم۔ جب تم بہتر سمجھو، میرا دروازہ کھلا ہے یا میں فون پر موجود ہوں، تم یہ معاملہ میرے ساتھ حل کر لینا۔ تو ان معاملات کو اس طرح سلجھانا سیکھیں۔ پھر مالی معاملات میں دیانتداری بہت ضروری ہے۔ یعنی وراثت، خرچے یا مالی مدد جیسے جو معاملات ہیں خاندانوں میں ہوتے ہیں، اس میں مکمل شفافیت اور ایکویلنسی یعنی مساوات اختیار کریں۔ یہ خیال رکھیں کہ مال کی محبت کہیں آپ کو کسی معصوم اور مظلوم یا حقدار کا حق کھانے پر مجبور نہ کر دے۔ معذرت کے ساتھ، ہمارے معاشرے میں بے شمار مثالیں ہیں، بہنوں کے حق کھا لیے جاتے ہیں، غریب بھائی یا مرحوم بھائی کے بیوی بچوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، قبر میں تو صرف آپ کے اعمال جانے ہیں، یہ روپیہ اور پیسہ نہیں جانا۔ سو مال کی وجہ سے رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ پھر تکبر اور حقارت سے بچیں۔ اگر کسی بہن بھائی کو اللہ نے دولت دے دی ہے تو وہ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے۔ دولت زوال پذیر ہے، لیکن رشتوں میں محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وقت بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، تو بڑے بول اور ایسی بات سے بچیں جس سے آپ کے بہن بھائی اس میں اپنی تضحیک یا اپنی سبکی محسوس کریں۔ یاد رکھیں، خونی رشتے ہوتے ہیں۔ گھر سے باہر بہن بھائی بنانا یا دوستیاں بنانا یا تعلقات نبھاتے پھرنا، یہ بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، آپ سوشلائز کرتے ہیں، سوشل لائف میں ایکٹیو ہیں، لیکن خونی رشتے سب سے پہلے آتے ہیں۔ آپ کا اصل خاندان آپ کے ماں باپ، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بہن بھائی اور ان کی اولادیں ہیں۔ یہ سب آپ کا اصل خاندان ہے، انہیں نظر انداز نہ کریں۔ پھر ایک بات اور بڑی اہم ہے، وہ ہے نفرت، حسد اور خام خواہ کی انا۔ اس سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ اگر دل میں رنجش ہو تو بات کریں، معاف کریں اور دل صاف کریں۔ انا، حسد یا حقارت جو ہے، یہ رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ پھر آپ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں۔ اگر آپ زندگی کی کسی الجھن میں ہیں یا فرسٹریشن کے کسی لمحے میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے خود سے ڈیل کریں۔ بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاندانوں میں جو سب سے ہمدرد انسان یا بہن بھائی ہوتا ہے، ہم لوگ اپنی فرسٹریشن اس پر اتارتے ہیں۔ وہ ایسے میں اگر آپ کو فون کر لے تو وہ خام خواہ بیچارہ آپ کے عتاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ غصے میں ہوں تو بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں، اس کا غصہ بہن بھائیوں پر نہ نکالیں۔ اگر وقت آ جائے تو بات کریں، اگر بہت ضروری ہو، یا جب آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ کو وہ بات کرنی چاہیے۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ بہن بھائیوں کے حوالے سے لوگوں سے مشورے نہ لیتے پھریں۔ کسی بھی قسم کے مشورے آپ کو باہر سے نہیں لینے، اپنے دل سے لینا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے خاندان سے باہر یا اپنی بیویوں اور شوہروں سے مشورے لینے کی بجائے اپنے دل سے سوال کریں۔ یاد رکھیں، جو خون آپ کو ایک جنازے پر اکٹھا کر سکتا ہے، وہی خون آپ کو ایک دسترخوان پر، ایک دل پر اور ایک مقصد پر بھی اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ کانوں کے کچے نہ بنیں۔ بہن بھائیوں کو اپنے والدین کی نشانی سمجھیں اور ان سے رنجشیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی خوشیوں اور غموں میں اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ رکھیں، اچھی خبریں شیئر کریں،
اپنے بچوں کی کامیابیاں ایک دوسرے کو بتائیں اور حسد بالکل نہ کریں، فوراً دعا دیں یا مبارکباد دیں، خاموش نہ ہو جائیں۔ بعض لوگوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے، اگر کوئی انہیں اچھی خبر دے تو اس موقع پر کہنا چاہیے بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو مزید برکت دے۔ تو چاہے کسی کی شادی ہو یا کسی کا غم ہو، سب کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے کی دعاؤں اور تعاون سے دل جڑتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک دوسرے کی حدود کا بھی احترام کریں۔ ہر بہن یا بھائی کی اپنی ایک نجی زندگی، اپنی سوچ اور ایک زندگی کا دائرہ ہوتا ہے، اس میں دخل اندازی کی بجائے انہیں اعتماد دیں اور باہمی احترام قائم رکھیں۔ اگر والدین حیات ہوں تو مل کر والدین کی خدمت کریں۔ آپ فائنینشیل سپورٹ دے سکتے ہیں وہ دیں، آپ فزیکل سپورٹ دے سکتے ہیں وہ دیں۔ اگر آپ والدین کی خدمت میں برابر کے شریک ہوں گے تو ان کی دعائیں اور خوشنودی کے بھی حقدار ہوں گے۔ ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے اتحاد سے نہ رہیں۔ بدقسمتی سے کچھ کم پڑھے لکھے اور ایسے لوگ جن کی درست تربیت نہیں ہوتی اپنے بچوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک کے پاس گئے تو اس کی برائی کی، دوسرے کے پاس گئے تو پہلے بچے کی بدخوئی کی، لیکن وہ والدین جو خوف خدا رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اور اپنی اولاد کی بخشش کا باعث بھی بنتے ہیں، ہمیشہ اپنی اولاد کو محبت، امن اور اکٹھے رہنے کا درس دیتے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ بہرحال والدین کی خوشنودی اور دعائیں بہن بھائیوں کے تعلقات کو برکت دیتی ہیں۔ اس لیے خواتین و حضرات یاد رکھیں، رشتے خود بخود نہیں جڑتے، انہیں نرمی، قربانی اور خلوص سے جوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی، کبھی معافی اور کبھی صرف ایک چھوٹی سی کال یہ دلوں کو جوڑ سکتی ہے۔ دولت، رتبہ یا شہرت یہ سب عارضی چیزیں ہیں، لیکن بہن بھائی وہ سرمایہ ہیں جو زندگی بھر ساتھ دیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتے ہیں، ورنہ دنیا آپ کو بہت جلدی بھول جائے گی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو پھول آپ کسی کے جانے کے بعد قبروں پر ڈالتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی اگر اس کے گلے میں ڈال دیں تو پھر آپ پچھتاوے اور ندامت کے آنسوؤں سے بچ جائیں گے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے اور میری دوسری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل یا سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے جو اکاؤنٹس آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں۔ دوستو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور یہ ویڈیو ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، ان خاندانوں سے جہاں پر آپ کو ایسے حالات نظر آئیں، جہاں بہن بھائیوں میں کچھ دوری ہو، شاید یہ ویڈیو، یہ الفاظ ان کے دل پر اثر کر جائیں۔